زقوم وہ درخت ہے جو جہنم میں اگے گا اور اس کا پھل گنہگاروں کی خوراک ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الدخان میں ارشاد فرمایا، بے شک درخت زقوم کا کھانا ہوگا گنہگاروں کا، گلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے کھولتا پانی جوش مارتا ہے۔ زقوم کا پھل شیطانوں کے سر کی شکل کا ہوگا۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اردگن یونیورسٹی کے پروفیسر شیخ عمر سلیمان الشیر کے مطابق ایک بار جب گنہگاروں کا پیٹ زقوم کے پھل سے بھر جائے گا تو ان کے پیٹ میں موجود پھل کھولتے ہوئے تیل کی طرح پھوٹتا ہے۔ کچھ اسلامک اسکالرز کا کہنا ہے کہ زقوم کا پھل ان کے جسموں کو پھاڑ دیتا ہے اور جسمانی رطوبات خارج کرتا ہے۔ کچھ لوگ تھور کے پودے کو زقوم کا درخت کہتے ہیں، جبکہ زقوم کا درخت تھور کے پودے سے قطعی مختلف ہوتا ہے، جس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہ درخت کڑوا، بدبودار، بد ذائقہ، بد شکل اور زہریلا ہوگا۔ لوگ صرف مشابہت اور مثال کے لیے اس کو تھور کے پودے سے ملاتے ہیں، لیکن تھور کی کچھ اقسام کا پھل خوش ذائقہ ہوتا ہے اور کئی جگہوں پر کھایا بھی جاتا ہے اور علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ الصفات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سر کی طرح ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے، کیونکہ تھور کے خوشے شیطانوں کے سروں کی طرح نہیں ہوتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تھور کا درخت زقوم کا درخت نہیں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زقوم کا درخت جزیرہ عرب کے علاقے تہامہ میں پایا جاتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں کے جیسے ہوتے ہیں۔ یہ درخت بنجر زمینوں پر پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ناگپھن کے درخت کو زقوم کا درخت کہا جاتا ہے۔ اس درخت کا مزہ نہایت کڑوا اور بو نہایت ناگوار ہوتی ہے، اور توڑنے پر اس سے دودھ کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم پر لگ جائے تو زخم ہو جاتا ہے۔ تھور اور ناگپھن زقوم کے درخت کے جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ زقوم کے درخت نہیں ہے، کیونکہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، اور دوسرے درختوں کی طرح اس کی نشوونما زمین، پانی اور ہوا پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نشوونما آگ پر ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہے کہ زقوم کا درخت نہ تو تھور کا درخت ہے اور نہ ہی ناگپھن، بلکہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمیوں کے لیے جہنم میں تیار کر رکھا ہے، جو کہ جہنم کی تہہ میں موجود ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ زقوم کا ایک قطرہ بھی اگر دنیا میں انڈیل دیا جائے تو یہ ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا اور اہل زمین پر ان کی زندگی عذاب کر دے گا، تو ان کی حالت کیسی ہوگی جن کا کھانا ہی زقوم دیا جائے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو اور کون سی ویڈیو چاہیے۔ اور اگر آپ ٹیکنالوجی، فیکٹس اور انفارمیشن سے ریلیٹڈ اور ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔